السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ K2 جہاں بلند چوٹیوں کو تسخیر کرنے والے کوہ پیماؤں کے دلوں میں ایڈوانچر یا مہم جوئی کے جذبات جگاتی ہے، وہیں یہ چوٹی دنیا کی سب سے بلند چوٹی ایورسٹ سے بھی زیادہ خوفناک سمجھی جاتی ہے۔ اس چوٹی کو سر کرنے کی جستجو کرنے والے ہر 4 میں سے ایک کوہ پیما کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ K2 پر اموات کی شرح 29% ہے، جبکہ اس کے برعکس دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ پر یہی شرح 4% ہے۔ دنیا کے اس دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کو سردیوں میں فتح کرنے کی کوشش کرنے والے پاکستانی کوہ پیما محمد علی صدپارہ سمیت 3 کوہ پیماؤں کا جمعے کے روز سے بیس کیمپ، ٹیم اور اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہے، اور سنیچر کے روز ان کی تلاش میں جانے والے آرمی ہیلی کاپٹروں نے 7000 میٹر کی بلندی تک پرواز کی، لیکن ابھی تک تینوں کوہ پیماؤں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پاکستان میں سوشل میڈیا سے لے کر کوہ پیمائی سے متعلق دلچسپی رکھنے والوں حتیٰ کہ عام افراد تک سبھی اب یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ اتنے گھنٹے گزر جانے کے باوجود 8000 میٹر کی بلندی پر ان 3 کوہ پیماؤں کے زندہ رہنے کا اب تک کتنا امکان باقی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ڈیتھ زون کیا ہوتا ہے اور کوہ پیما ڈیتھ زون میں کتنے گھنٹوں تک زندہ رہ سکتے ہیں، اور اتنی اونچائی پر رہنے سے انسانی دماغ اور جسم پر کیا اثرات پڑتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق انسانی جسم سطح سمندر سے 2100 میٹر تک کی بلندی پر رہنے کے لیے بنا ہے، اور اس سے زیادہ بلندی پر انسانی جسم میں آکسیجن کی سیچوریشن تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم میں منفی اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایکشن گائیڈ ہائی آلٹیٹیوڈ ایکلیمیٹائزیشن اینڈ ایلنس کے مصنف رک مارٹن کے مطابق ایسے اونچے پہاڑوں پر جانے سے پہلے کوہ پیما کئی ہفتوں تک ایکلیمیٹائزیشن یعنی جسم کو ماحول کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا عمل کرتے ہیں، تاکہ ان کا دماغ آکسیجن کی سپلائی کے مطابق آہستہ آہستہ مول کے حساب سے کام کرنے لگے۔ کوہ پیمائی کے ماہرین کے مطابق K2 پر عموماً کیمپ 1 6000 میٹر کی بلندی کے بعد کوہ پیما خطرناک زون میں داخل ہو جاتے ہیں، اور ان میں آکسیجن کی کمی کے منفی اثرات بھی نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور محقق اپنے تحقیقی مقالے میں لکھتے ہیں کہ کئی کوہ پیما ہیپ یا ہیس کا شکار ہو جاتے ہیں، جو زیادہ تر اموات کی وجہ بنتا ہے۔ ہائپوکسیا آکسیجن کی کمی کے ساتھ نبض تیز ہو جاتی ہے، خون گاڑھا ہو کر جمنے لگتا ہے اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ زیادہ خراب حالت میں کوہ پیماؤں کے پھیپھڑوں میں پانی بھر جاتا ہے اور ہائی آلٹیٹیوڈ سیریبل اینیڈیما یعنی ہیس کا شکار ہو سکتے ہیں۔ انہیں خون کے ساتھ یا اس کے بغیر کھانسی آنے لگتی ہے اور ان کا نظام تنفس بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں بیشتر کوہ پیماؤں کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، انہیں عجیب ذہانی خیالات آنے لگتے ہیں۔ چین اور پاکستان کے درمیان حائل آسمان سے باتیں کرتی ہوئی چوٹیوں پر مشتمل قراقرم پہاڑی سلسلے کی اس چوٹی پر حالات اتنے غیر موافق ہیں کہ اسے ایک طویل عرصے سے خونخوار چوٹی کہا جاتا ہے۔ سطح سمندر سے 8611 میٹر کی بلندی پر واقع K2 کا ہوٹل نے کے نام سے مشہور مقام تقریباً 8000 میٹر سے شروع ہوتا ہے، اور کوہ پیماؤں کی اصطلاح میں اسے ڈیتھ زون یا موت کی گھاٹی کہا جاتا ہے، جہاں بقا کے چیلنجوں میں نمایاں اضافہ ہوتا ہے۔ یہاں کوہ پیماؤں کو جان لیوا قدرتی موسم کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے اندر بھی ایک لڑائی لڑنا پڑتی ہے۔ ڈیتھ زون میں جہاں ایک غلط قدم کا مطلب سیدھا ہزاروں فٹ گہری کھائی یا گلیشیئر میں گر کر موت کو گلے لگانے کے مترادف ہے، وہیں اس اونچائی پر آکسیجن کی مزید کمی سے سنگین اثرات رونما ہوتے ہیں، اور انسانی دماغ کا جسم پر کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ ڈیتھ زون میں انسانوں کو سانس لینے کے لیے درکار آکسیجن کی کمی سے جہاں آلٹیٹیوڈ سکنس کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، وہیں اتنی بلندی پر تیز ہوائیں بھی کوہ پیماؤں کے لیے جان لیوا ثابت ہوتی ہیں، یا نظر کا دھوکہ وغیرہ جیسے طبی حالات سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ ڈیتھ زون میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور یہاں آپ مخصوص وقت سے زیادہ نہیں گزار سکتے، اور یہاں نیند یا زیادہ دیر رکنے کا مطلب موت ہے۔ اس لیے کیمپ 4 میں پہنچنے والے کوہ پیما سوتے نہیں، بس کچھ دیر سستا کر سمٹ کرنے یا چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور تقریباً 16 سے 18 گھنٹوں کے دورانیے میں
चोटी सर करके डेथ जोन से निकलने की कोशिश करते हैं। तो कोह पैमा डेथ जोन में ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटों तक ज़िंदा रह सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है 16 से 20 घंटे। कोह पैमाओं को खुसूसी हदायत की जाती हैं कि वो डेथ जोन में इससे ज़्यादा वक्त हरगिज़ ना गुजारें। अब सवाल ये है, क्या आज तक किसी कोह पैमा ने डेथ जोन में 20 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजारा है? अगरचे 48 घंटे से ज़्यादा किसी कोह पैमा के 8000 से ज़्यादा ऊंचाई पर ज़िंदा रहने के इम्कानात बहुत कम होते हैं, लेकिन डेथ जोन में सबसे ज़्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड नेपाल के टिम्बा गैलीजन शिरपा के पास है, जो सन 2008 में 2 कोह पैमाओं को बचाने के लिए 90 घंटे तक K2 के डेथ जोन में रहे। जब इनसे ये पूछा गया कि वो 2 कोह पैमाओं को बचाने के लिए क्यों डेथ जोन में वापस गए और क्यों 8000 मीटर से ज़्यादा बुलंदी पर मौत की घाटी में 90 घंटे का वक्त गुजारा, तो इनका जवाब था, मैं K2 पर खुशकिस्मत था। आप जानते हैं मैं खुशकिस्मत था। दोस्तों, क्या मोहम्मद अली सदपारा और इनके साथी भी इतने ही खुशकिस्मत हो सकते हैं? इस सवाल का जवाब तो आने वाले चंद घंटे ही देंगे, लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के इस सफ़े अव्वल के कोह पैमा अपने साथियों समेत ज़िंदा सलामत वापस लौट आएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।